Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My dear viewers and listeners and students, I say you welcome in the series of my lectures. Today's lecture has been taken from the Code of Civil Procedure 1908, and today's is the inherent powers of the code. Let's see its introduction. The inherent powers of the code are those powers which may be applied by the code to perform justice between the parties before it, in the absence of any definite provision. A power that must be deemed to exist in order to a particular responsibility has to be carried out. انہرنٹ پاور سے مراد عدالت کے وہ والے اختیار ہیں جو عدالت انصاف کی فراہمی کے لیے فریقین کے درمیان میں اس وقت استعمال کرتی ہے جب کوئی قطعی قانون موجود نہ ہو. لہذا یہ ایک مخصوص قسم کی عدالتی ذمہ داری ہے. Inherent powers are powers not explicitly specified in the law that enable the court to take necessary actions to efficiently perform the essential duties. Inherent powers وہ اختیار ہوتے ہیں جو کہ واضح طور پر قانون میں بیان شدہ ہوتا ہے، جس سے کہ عدالت بوقت ضرورت ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے جو کہ اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اہم ہوں. ریلیونٹ پروویژنز. ویسے تو سیکشن 151 آف سی پی سی ہی انہرنٹ پاورس کو اسپیسیفکلی ڈیفائن کرتا ہے، مگر کچھ ماہرین قانون کے مطابق سیکشن 148 ٹو 153 کسی نہ کسی طریقے سے انہرنٹ پاورس سے متعلق ہیں. میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ قانون دان اس رائے سے اتفاق اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کے مطابق جب یہ سیکشنز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں تو پھر کیسے ان کو انہرنٹ پاورس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ سیکشن 151 باقاعدہ سے انہرنٹ پاورس کو ڈیفائن کرتا ہے. بہرحال یہ دو آراء تھیں ماہرین قوانین کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو چونکہ ہم سول لا پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے یہاں پر یہ بتایا. ادروائز کرمنل لا میں، کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں سیکشن 561 انہرنٹ پاورز آف دا کورٹ ہیں. میننگ آف دی سیکشن، میں میننگ آپ کو 2-3 طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ. سب سے پہلے اردو میں انہرنٹ کا مطلب ذاتی یا بنیادی، اپنے وغیرہ ہوتے ہیں. جنرل انگلش میننگز اگر ہم اس کے دیکھیں تو پرماننٹ، اسینشیل اور ایٹریبیوٹیو کے، یعنی مستقل طور پہ منسوب جو کیے گئے ہوتے ہیں اس سے بات کی جا رہی ہے. اور بلیکس لا ڈکشنری اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹو ایگزسٹ اے پرماننٹ انسیپریبل اور اسینشیل ایٹریبیوٹ اور کوالٹی آف تھنگ، یعنی ایسی چیز جو کہ مستقل ہو، جس کو کہ علیحدہ نہ کیا جا سکے، جو کہ ضروری ہو اور منسوب ہو کسی چیز سے، یا کوالٹی آف تھنگ، یا پھر کسی شے کی کوالٹی، کسی تھنگ کی کوالٹی. تو یہاں پر مطلب یہ کہ عدالت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ عدالت کے وہ مضبوط اختیارات جن کو کہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آتی جائے گی. ڈیفینیشن آف دی انہرنٹ پاورس. تو سب سے جو پرومیننٹ ڈیفینیشن ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ وہی والی ڈیفینیشن ہوتی ہے جو کہ اس کنسرن لا نے بیان کی ہوتی ہے. تو ہم سیکشن 151 میں دی گئی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ سیونگ آف دا انہرنٹ پاورز آف دا کورٹ، نتھنگ ان دس کوڈ شیل بی ڈیمڈ ٹو لمٹ اور ادروائز افیکٹ دی انہرنٹ پاورز آف دا کورٹ ٹو میک سچ آرڈرز ایز may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن کچھ ایسے ہے کہ مستثنیٰ ہونا
عدالت کے اختیارات ذاتی سے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذاتی، بنیادی، یہ تمام مطلب ہیں انہیرنٹ کے. تو اس مجموعہ کے کسی مضمون سے وہ اختیارات اصلی کسی طرح محدود یا متاثر نہ ہوں گے، محدود اور متاثر نہ ہوں گے، ڈیم ٹو بی لمٹ اور ادروائز افیکٹ، جو عدالت کو نسبت صادر کرنے inherent powers of the court to make such orders، ایسے احکام جو عدالت کو نسبت صادر کرنے ایسے احکام کے حاصل ہیں جو واسطے اغراض انصاف یا روکنے خرابی ضابطہ عدالت کے ضروری ہوں. as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. یہ اینڈز آف جسٹس اور پروسیس آف دا کورٹ کی ابیوز جو ہے اس کی پریونشن انشاءاللہ اس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے. ڈیفینیشن بائی ہلزبریز لاز آف انگلینڈ، ایک اور ڈیفینیشن ہے اس کے تحت انہیرنٹ جورسڈکشن. ان سم اٹ may be said that the inherent jurisdiction of the court is virile and viable doctrine and has been defined as being the reserve fund of powers, a residual source of powers which the court may draw upon as necessary whenever it is just or equitable to do so, in particular to ensure the observance of due process of law, to prevent vacation or oppression, to do justice between the parties and to secure a fair trial between them. اس تعریف میں دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مضبوط قسم کا ایک علیحدہ حیثیت رکھنے والا اصول ہے جس میں ریزرو فنڈ آف پاورز ہوتے ہیں. ریزیڈول سورس مطلب یہ ہے کہ آلریڈی لاء میں تو پروویژنز موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ریزرو فنڈ ہے جہاں پر پروویژنز موجود نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس سیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ انشور دا آبزرونس آف دی ڈیو پروسیس آف لا، یعنی کہ ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس، اور ٹو پریونٹ دی ویکیشن اور آپریشن سے مراد یہی ہے کہ ٹو پریونٹ دا ابیوز آف لا. انشاءاللہ اس پہ آگے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے فریقین کے درمیان جو کہ مقدمہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. آبجیکٹ اچھا دو ہی آبجیکٹ ہیں اس کے، ایک ٹو پریونٹ دی ابیوز آف دا پروسیس آف لا اینڈ ٹو میٹ دا اینڈز آف جسٹس. اس کے بعد مزید جو لیکچر کا حصہ ہے انشاءاللہ وہ دوسرے لیکچر میں بیان کیا جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر کا لنک آپ کو دے دوں تاکہ، یا کسی ایک ہی لیکچر میں تمام لنکس دے دوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنا آسان ہو. یہاں تک اگر کوئی کوئری ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیکچر کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے. انشاءاللہ اس لیکچر کے پارٹ 2 میں ملاقات ہوگی. والسلام.